السلام علیکم. کھل کے بول کے ساتھ میں ہوں اعتزاز نقی. تمام اہل وطن کو جشن آزادی مبارک. آج کے پروگرام میں ہم ذکر کریں گے کہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی یہ انکشاف آیا زلفی بخاری کی جانب سے کہ جنرل فیض کے حوالے سے سلمان شہباز ان کو چیف جسٹس بنوانا چاہ رہے تھے، اور جب سے جنرل فیض کی گرفتاری ہوئی ہے تب سے لے کر اب تک مختلف سیاسی جماعتوں بالخصوص پاکستان تحریک نون اور پاکستان تحریک انصاف کے مختلف جو رہنما ہیں ان کے بیانات سامنے آ رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف. تو اس پہ بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم ذکر کریں گے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس محسن اختر کیاری نے آج یوم آزادی کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہم 1947 سے حالت جنگ میں ہیں اور یہ جنگ ابھی جاری ہے. تو وہ کس جنگ کا ذکر کر رہے ہیں؟ اس کے ساتھ ہم بات کریں گے کہ وزیراعظم شہباز شریف نے بھی آج یوم آزادی کے حوالے سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا ایک مرتبہ پھر کہ ڈیجیٹل دہشت گردی ہو رہی ہے اور اسے روکنا ہوگا. تو یوم آزادی پر جب انٹرنیٹ جو ہے وہ مسائل کا شکار ہے گزشتہ کئی دنوں سے، وہاں پہ یہ ڈیجیٹل دہشت گردی کون کر رہا ہے اور اس حوالے سے بار بار یہ پیغام کیوں دیا جا رہا ہے اور کیا کارروائی ہوگی؟ بات کرنے کے لیے پینلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد جمیل، حماد حسن، پرویز سندھیلا اور زاہد گشکوری. تمام پینلسٹ کو میں ویلکم کروں گا. اور سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا خالد جمیل صاحب، یہ جو زلفی بخاری صاحب کا یہ انکشاف سامنے آیا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے یہ گرفتاری عمل میں آئی ہے پی ٹی آئی بھی خود کو ظاہر ڈس ایسوسیٹ کر رہی ہے، پاکستان تحریک نون بھی ان سے خود کو ڈس ایسوسیٹ کر رہی ہے اور ایک دوسرے پر یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں. معاملہ کیا ہے؟ کیوں ایک دوسرے کے ساتھ اس کو جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ دیکھیں، ہمیشہ ہر سیاسی جماعت دوسری سیاسی جماعت میں پاکستان میں یہ الزام لگاتی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم ہے، اور یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تمام پاکستان کی سیاسی جماعتیں اپنے آغاز میں ہمیشہ سے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی اشیرباد سے ہی اپنے آپ کو پروموٹ کیا، فروغ ان کو دیا گیا، اور ان کی جس کو ہم آج کل کیونکہ شجرکاری کا موسم ہے تو جس کو ہم پیوند کاری اور آبیاری اور یہ سارے جو لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ ساری سیاسی جماعتیں اسی ایک نرسری سے بنی ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ فیض حمید صاحب کا اگر معاملہ دیکھیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے دور کے اندر سیاست میں بینگ اے یونیفارم پرسن جو ہے کہ وہ سیاست میں حصہ لیتے رہے، اور یہ 2018 سے پہلے کی بات بھی آپ دیکھ لیں جو کیسز ہیں، اور پھر 2018 کے الیکشن میں بھی آپ دیکھ لیں خواجہ آصف صاحب نے تو جنرل باجوہ کا نام لیا کہ میں نے رات کو 12 بجے ان کو میسج کیا کہ جناب ایٹ ہی ہو رہا ہے، انہوں نے فکر نہ کرو رزلٹ ٹھیک کر لیں گے، تو وہ جیت بھی گئے خواجہ آصف صاحب. اور پھر خواجہ آصف صاحب بھی وزیر دفاع ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اپریل 2019 یہ اب ابتدا تھا پی ٹی آئی کا، 2018 جولائی کے اندر الیکشن ہوئے تھے اور یہ تو 8 مہینے ہوئے تھے ابھی اس حکومت کو. اور خواجہ آصف صاحب یہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ کے سسر کے گھر میں، اور یہ اس میں ٹھیک ہے یہ باتیں اس وقت بھی ہمیں معلوم تھی کہ 2019 میں ہی یہ فیض حمید صاحب اور باجوہ صاحب جو ہے کہ یہ ساری انہوں نے ساز باز شروع کر دی تھی کہ کس طرح سے اس حکومت کو گھر بھیجنا ہے. اور یہ اگر معاملات 2019 سے اگر دیکھیں آپ، ایک کامن سینس کی بات ہوتی ہے کہ اگر میں کسی کو سپورٹ کروں گا اور اس کو بڑے چاہت کے ساتھ جو ہے کہ منصب پہ بٹھاؤں گا تو ایٹ لیسٹ اس کو پھر سال 2 سال جو ہے کہ میں فل سپورٹ کر کے اس کو کسی نہ کسی حد تک کسی کنارے لگانے کی کوشش کروں گا. لیکن یہ 8 مہینے کے بعد ہی جو ہے کہ ان کو دوسرے کنارے پہ بلکہ ڈبونے کے اوپر جو ہے کہ بات آ چکی تھی. تو یہ تو کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر کہ تمام سیاسی جماعتیں جس سہارے سے حکومت میں آتی ہیں، اصل سہارا عوام کا ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی سے سیاسی جماعتیں جو ہیں کہ وہ طاقت کے سہارے ضرور استعمال کرتی ہیں کہ اچھا کہ اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں تو پھر آپ کی سول بیوروکریسی بھی اور آپ کی جو پولیس گروپ ہے وہ بھی آپ کو سپورٹ کرتا ہے، اور پھر آپ ان طاقت کے مراکز کو استعمال کر کے حکومت میں آتے ہیں، لیکن ان سے ان کی اپنی جو پولیٹیکل پوزیشن ہے وہ کمزور ہو جایا کرتی ہے سیاسی جماعتوں کی. تو یہی ہم نے ماضی میں دیکھا کہ جب بھی کسی حکومت کو گھر بھیجا گیا تو پبلک رسپانس اتنا مضبوط نہیں ہوتا تھا کہ آ کے اس سڑکوں کے اوپر نکلیں اور رسپانس کریں کہ جناب ہمارے محبوب لیڈر کو آپ ہوتے کون ہیں جو گھر بھیجنے والے ہیں. ویک ہوتا رہا تھا. ایک زمانے میں آپ کو یاد ہوگا جب نواز شریف صاحب کی حکومت ختم کی گئی تھی تو اس وقت انہوں نے ریلیز نکالنا شروع کی تھی 90s کے اندر جب ان کی پہلی حکومت کو ختم کیا گیا تھا، اور پھر سپریم کورٹ میں جب اپیل کی گئی تو اس کو بحال بھی ہو گئی ان کی حکومت، لیکن اس وقت تھوڑا سا پبلک رسپانس نظر آیا تھا. لیکن بعد میں جب 99 میں ان کی حکومت ختم ہوئی تو پھر بدقسمتی سے لاہور کے اندر بھی لوگ نہیں نکلے تھے، کیونکہ جب آہستہ آہستہ جماعتیں جو ہے کہ اپنی عوامی سیاست چھوڑ کے آپ اسٹیبلشمنٹ یا طاقت کے مراکز کی خوشنودی کی طرف چلے جاتے ہیں تو پھر عوام کی خوشنودی آپ کو نہیں ملتی. یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو زمینی حقائق سارے آپ کے سامنے ہیں، لیکن ہر سیاسی جماعت اس کا ملبہ دوسرے کے اوپر ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے. میرا خیال ہے
سب سیاسی جماعتوں کو یہ کرنا چاہیے کہ انہوں نے جو پولیٹیکل رول پلے کیا، جنرل باجوہ نے جو پولیٹیکل رول پلے کیا، اس کو بھی انصاف کے کٹہرے میں لائیں، ریدر دین کہ آپ ٹاپ سٹی کی بات کر کے اور معاملہ گول کریں. آپ پیچھے 2017-18 کے اندر دیکھیں تو صحیح، اس سے پہلے بھی دیکھیں کیا کچھ نہیں کیا گیا. تو جو ذمہ دار ہیں ان سب کو لے کر آئیں تاکہ یہ جو بیرونی مداخلت ہے یہ بند ہو. یہ بند ہوگی تو اس سیاسی اور کا راستہ بند کیا جائے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے آپ یہ بات کریں. لیکن جنرل فیض حمید کی گرفتاری کے حوالے سے زاہد گشکوری صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو بات زلفی بخاری کر رہے ہیں، ان کا یہ بڑا الزام ہے کہ سلمان شہباز جو ہے ان کو چیف جسٹس بنوانا چاہ رہے تھے، کتنی حد تک آپ کو اس بات میں حقیقت دکھائی دے رہی ہے؟ جی آپ کا بہت شکریہ. تھوڑا سا سوال آپ وضاحت کر دیجیے کہ انہوں نے کیا کہا ہے کہ کس کو چیف آف آرمی اسٹاف بنوانا چاہ رہے تھے جنرل فیض کو. اچھا، یہ جو ابھی زلفی بخاری کا یہ انکشاف سامنے آیا ہے، اب چونکہ ابھی یہی بات ہو رہی ہے کہ آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کے حوالے سے یا اس سے پہلے یا جو بھی ہمارا ادارہ ہے اس میں جو احتساب کا عمل ہے وہ اچھی بات ہے، یعنی اس کو اپریشیٹ بھی کیا جا رہا ہے اور ساتھ ایک دوسرے پر الزام بھی لگایا جا رہا ہے. تو ان کا یہ الزام کتنی حد تک آپ حقیقت کے قریب دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، ان کے الزام ہے یا اس میں حقیقت ہے، مجھے اس پہ بات نہیں کرنی. میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ بنیادی طور پر مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک اکاؤنٹیبلٹی کا جو سلسلہ پاکستان آرمی کے اندر انہوں نے شروع کیا ہے، اور یہ پاکستان کی ریسنٹ ہسٹری کی یونیک ایگزامپل ہے کہ فارمر ڈی جی آئی ایس آئی کور کمانڈر پشاور، ان کی انویسٹیگیشن کی گئی اور باقاعدہ اب اس کو کورٹ مارشل کا سامنا ہے. اور میری معلومات میں ان کی جو ارد گرد لوگ موجود تھے، ایون مجھے پتہ چلا ہے وہاں سے جو لطیفال کا علاقہ ہے ان کا، وہاں سے 3 ان کے نوکر جو ہیں وہ بھی کسٹڈی میں لیے گئے ہیں. اس کے علاوہ جو ان کے ساتھ کام کر رہے تھے 2 فارمر بریگیڈیئر ریٹائرڈ جو ہیں، اس کے علاوہ اور بھی چند لوگ ہیں، آلموسٹ 11 کے قریب لوگ ہیں جو کہ انڈر کوسچنز ہیں یا انڈر انویسٹیگیشن ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ کہیں یہ انویسٹیگیشن آگے نہ بڑھے، کیونکہ آئی مین کہ آگے بڑھے ان لوگوں کی طرف جو اس کے سربراہ بھی ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل جنرل قمر جاوید باجوہ ہیں جو میری معلومات میں اس وقت ملک سے باہر ہیں. اور جو جنرل فیض حمید کے بیانات سامنے آئے تھے فیض آباد دھرنا کیس میں، جو انہوں نے اپنا ایک تحریری بیان دیا تھا، اس سے تو یہ لگتا تھا کہ انہوں نے بتایا کہ وہ تمام تر جو کام کر رہے تھے وہ اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف کی ایما پہ کر رہے تھے، نمبر 1. سیکنڈلی جب وہ ڈی جی آئی ایس آئے تھے، ظاہر ہے وہ ڈائریکٹلی وزیر اعظم کو بھی رپورٹ کرتے تھے، اور اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان تھے. تو ایک نمبر 1 جو فرسٹ پارٹ اس کی انویسٹیگیشن کا ہے یہ بنتا ہے. اور دوسرا جو اسٹیٹمنٹ سے بھی سامنے آیا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد ان پر کچھ چیزیں ثابت ہوئی ہیں، یعنی کہ ان کا جو آرمی ایکٹ کے تحت انکوائری کی گئی جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو کورٹ مارشل ہونا چاہیے. تو 2 مختلف نوعیت کے چارجز ہیں. اب دیکھنا ہوگا کیونکہ پہلے ایک انکوائری کی گئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ کچھ ایسے ایویڈنس ہیں جس کی بنیاد پر کورٹ مارشل ہوتا ہے. اور اگر آپ ریشو دیکھیں تو آلموسٹ 99% ایک ریشو ہے جس کا بھی کورٹ مارشل ہوتا ہے اس کو سزا ہو جاتی ہے. پاکستان آرمی کی یہ پیسنس بتاتی ہیں. تو یہ ایک بڑا آسان نہیں نظر آ رہا مجھے، یہ ایک کمپلیکیٹڈ چیز ہے جو آگے بھی بڑھ سکتی ہے. کوسچننگ بھی کسی اور کو بھی ہو سکتی ہے. لیکن گشکوری صاحب آپ کے نزدیک آپ کیا سمجھتے ہو، ٹاپ سٹی والا اور جو سپریم کورٹ کے احکامات کی تعمیل، وہ والا پورشن زیادہ سنجیدہ معاملہ ہے یا اس کے بعد جو ایکٹ لگائی گئی ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد کے جو ان کے الزامات ہیں، کس میں زیادہ آپ سمجھتے ہیں کہ خدشات ہیں کہ صورتحال جو ہے وہ ان کے بھی خلاف جا سکتی ہے؟ دیکھو دونوں برابر ہیں، لیکن جو بعد کا ہے وہ مجھے زیادہ خطرناک نظر آتا ہے، کیونکہ اس سے مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک جو کھرا ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف آ سکتا ہے. اس طرح کے کچھ ایویڈنسز موجود ہیں کہ جس کی بنیاد پر جو ان کی کمیونیکیشن غالباً انٹرسیپٹ ہوئی ہیں، کیونکہ یہ تو کسی کا گمان ہی نہیں تھا کہ ایک تو انویسٹیگیشن جو سرونگ میجر جنرل نے کی ہے وہ تو ظاہر ہے ان کے ایز اے سرونگ آفیسر تھی، اور پھر جو دوبارہ اسٹیٹمنٹ سامنے آیا تو اس کا مطلب ہے کہ ایک براڈر انویسٹیگیشن کی گئی ہے. ان کے لوگوں کو بھی وہ کیا گیا، اس سے پہلے ان کے بھائی کو بھی گرفتار کیا گیا تھا. تو یہ
ایک آسان انویسٹیگیشن نہیں تھی بالکل، اور یہ پہلی ایک پریسیڈنس ہے جو ہم نے دیکھی ہے کہ اتنے براڈر لیول پر یہ ہو رہا ہے. اور ساتھ اب مجھے خطرہ ہے ایز اے رپورٹر، میرا ایک ہنچ بھی ہے اور کچھ میری فائنڈنگز بھی ہیں کہ شاید یہ پی ٹی آئی کی طرف اس کی کمیونیکیشن نہ انٹرسیپٹ ہوئی ہو، جو کہ ایک اسٹرانگ پاسبلٹی ہے، جس میں 3 سیکشن ہیں جو اس چیز کو ڈیل کرتے ہیں کہ آپ 6 ماہ تک جب ریٹائر ہو جائیں یا ریٹائرمنٹ لے لیں، آپ انڈر آبزرویشن رہتے ہیں، آپ کے خلاف کوئی بھی کارروائی ہو سکتی ہے اگر آپ وائلیٹ کرتے ہیں. لیکن آرمی ایکٹ کی تبدیلی کے بعد یہ بھی اب ایک چیز موجود ہے کہ آپ جب بھی سیاسی مداخلت یا اس طرح کی چیز کریں گے جو پلیوٹ کرتی ہے آپ کے رینکس کو، آپ کے ایز این آفیسر ہونے کے ناطے، تو کسی بھی وقت انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے آپ کے خلاف جب آپ ایک آرمی ریٹائرڈ آفیسر ہوتے ہیں، جس سے ریاست کی انسٹیبلٹی جس سے کریٹ ہو. یہ ایک باقاعدہ سیکشن 40 ہے، 62 ہے، اگر آپ اس کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے تو آپ کو ایک آئیڈیا ہوگا. تو یہ ایک آسان اتنی چیزیں نہیں ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ آپ الزام لگا لیں، یا پی ٹی آئی یہ سوچتی تھی کہ یہ بات والا معاملہ ہے، وہ ذرا زیادہ سیریس چارجز آپ کو دکھائی دے رہے ہیں. اچھا، میں پرویز نذرا صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، یہ ابھی ذکر ہوا ہے، خواجہ آصف صاحب ہمارے وزیر دفاع ہیں، وہ 2019 میں اس ملاقات کا بار بار ذکر کرتے ہیں، ہمارے اے بی این کے مختلف شوز پہ بھی وہ اس کا ذکر کر چکے ہیں. اب جب ظاہر ان کی ملاقات ہوئی ہے جنرل فیاض حمید سے، تو کیا پھر جو ہمارے وزیر دفاع ہیں ان سے اور ساتھ ساتھ جنرل فیاض حمید دونوں کو شامل تفتیش کیا جانا چاہیے؟ بہت شکریہ. اور ایک تو آپ نے مجھے پہلے لیا ہے، میرے خیال میں میرے سینئر بیٹھے تھے، آپ ان کو پہلے ان سے کمنڈ لے لیتے، پر چلیں ابھی حماد صاحب بیٹھے تھے. دیکھیں، تمام دوستوں کو سلام اور آزادی مبارک کا جو آج کا دن ہے. جنرل فیض صاحب جو کہہ رہے ہیں یا خواجہ صاحب جو کہہ رہے ہیں، جو ملنا ملانا ہے، جنرل فیض صاحب کس سے نہیں ملتے ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ آپ جس سے وہ ملتے رہے، کیا آپ ان تمام کو لے کے آئیں گے؟ خواجہ صاحب جو فرما رہے ہیں، وہ الزام بھی لگا رہے ہیں، خواجہ صاحب تو یہ بھی کہہ رہے ہیں حکومت گرانے کی بات کی تھی انہوں نے. جی بالکل، لیکن گری نہیں. حکومت تو جا کے 2022 میں جا کے گری ہے، 2019 کی بات کر رہے ہیں نا. تو 2019 میں ایسا کچھ ہوا نہیں ہے، یا 2019 میں اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوا جو خواجہ صاحب کو آپ بلا لیں گے ان سے کر لیں. دیکھیں، یہاں پر جو انوالومنٹ ہے وہ تو ساری کی ساری بڑی صاف ہے اور اوپن ہے. اس میں تو اتنا بڑا کوئی کیس ہی کوئی نہیں. ابھی جو آپ کو زاہد صاحب نے بھی بتایا کہ بڑی تفصیل سے بتایا کہ کیا کیا جرائم ہے اور کیا کیا وہ ایسی چیزیں ہیں جو جنرل فیض صاحب کو آنے والے دنوں میں بڑا مشکل ہے کہ 90% وہ جو مطلب اس میں ان کو سزا ہو سکتی ہے. جنرل فیض صاحب کی کہانیاں اور سٹوریاں جو ہیں، شاید جمیل صاحب اس میں وہ بتا چکے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں 2016-17 سے شروع کریں اور 2016-17 سے ہاں بلا لیں، بالکل اچھا بات ہے. خواجہ صاحب کے بجائے بلانے کے آپ شوکت صدیقی صاحب کو بلا لیں. وہ آپ زلفی بخاری صاحب بھی تو آ رہے ہیں نا میدان میں. زلفی بخاری صاحب بھی میدان میں کہ خواجہ صاحب کی جگہ پہ شوکت صدیقی صاحب کو بلا لیں گے تو زیادہ اچھا ہو جائے گا، چیزیں زیادہ کھل کے آ جائیں گی، اور وہ آپ کو 2 حکومتیں گرانے کے بارے میں اور 2 حکومت بنانے کے بارے میں وہ بتا دیں گے کہ جو 2016-17 میں جو نواز شریف صاحب کو گرایا تھا اس میں جنرل فیض صاحب کا کتنا رول ہے. اور پھر اس کے آگے جا کر اگر وہ لے کے آئے تھے اپنے لاڈلے کو جو صرف 6 مہینے نہ نکال سکے، تو 6 مہینے کے بعد اس کو گرانا چاہتے تھے. حالانکہ بقول میرے دوست کے کہ وہ کم از کم کو 2-4 سال تو لگاتے ہیں نا، ان کو تھوڑا بہت کو گرم کرتے ہیں، کو وارم اپ کرتے ہیں. تو یہ اس میں دیکھیں کوئی ایک بندہ نہیں ہے. اور جہاں تک یہ ہے کہ اس میں کیا باقی لوگ بھی انوالو ہو سکتے ہیں یا باقی لوگوں کی، مجھے لگتا یہ ہے کہ جو جنرل فیض صاحب نے ریٹائر ہونے کے بعد ماحول کو گرم رکھا ہے نا. دیکھیں، یہ جو سہولت کاری کونسل ہے اس کے خلاف جتنا پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اب کہا جا رہا ہے، اور وہ سارا کے سارا آپ کو پتا ہے چیف آف آرمی سٹاف صاحب کے بارے میں اور سہولت کاری کونسل کے بارے میں ہو رہا ہے، اور پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا آفیشیل اکاؤنٹ سے ہو رہا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ تمام چیزیں ان کی ہدایت پر ہو رہی تھی. تو اب دیکھیں کہ ایک 2016-17 سے لے کے یہاں تک وہ انسان ابھی تک رکا نہیں ہے پاکستان کو پیچھے لے جانے کے لیے، دھکیلنے کے لیے، وہ اب بھی جا رہا ہے. ماضی میں ایک مثال موجود ہے کہ جو وزیر اعظم صاحب ہیں وہ اگر حکومت میں ہیں تو وہ ایک سابق آفیسر جو ریٹائر ہو سکے ہیں ان کو بھی واپس لا کر ڈی جی آئی ایس آئی لگا سکتے ہیں. اور خبریں یہاں پر یہ ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کے حد تک اتنا جاتے تھے کہ موجودہ حکومت کو گرانے کے بعد عمران خان صاحب کی حکومت بنانے کے بعد ڈی جی آئی ایس آئی بھی لگنا چاہتے تھے. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو آنے والے دنوں میں آئیں گی. اور یہ بتائیے گا صدرہ صاحب، یہ تھوڑا سا واضح کر دیے گا، جو زلفی بخاری الزام عائد کر رہے ہیں کہ وہ چیف آف آرمی اسٹاف بنوانا چاہتے تھے سلمان شہباز ان کو، تو وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کے حلقوں کے زیادہ قریب تھے اور آفرز بھی انہوں نے کی تھی. میں کہہ رہا ہوں نا، دیکھیں پھر اگر یہ تو آج آپ کو پتا ہے کل ایک بڑے ہی سینئر جو آپ کے ٹی وی اینکر انہوں نے فرمایا ہے کہ انہوں نے ویڈیو کال پر میاں محمد نواز صاحب سے معافیا مانگی.
باقاعدہ روتے رہے اور اپنی بچی کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ خدا کے واسطے مجھے موقع دے دیں, ایک چانس دے دیں, عمران خان کو فکس کر دوں گا, کسی بھی طرح سے مجھے چیف آرمی سٹاف لگا دیں. یہ ساری کڑیاں ملاتے جائیں. اب کون لگوانا چاہتا تھا کون نہیں لگوانا چاہتا ہم اس بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے, لیکن انہوں نے کسر کوئی نہیں چھوڑی کہ انہوں نے دیکھیں باجوہ صاحب کو بھی وہ ڈاج کرتے رہے, عمران خان صاحب کو بھی ڈاج کرتے رہے اور پی ایم ایل این کو بھی گھیرتے رہے. اب اس میں تو بڑی بہت ساری ہے نا. اب آپ یہ کہہ دیں کہ پی ایم ایل این سے رابطے میں نہیں تھی, یا پی ایم ایل این سے کا کوئی ان کا کوئی وزیر یا کوئی مشیر یا کوئی الیکٹڈ یا کوئی ناٹ الیکٹڈ کوئی ان کے ساتھ تھا, ان کو لائن دکھا رہا تھا, راستہ دکھا رہا تھا. شواہد تو جاتے ہیں اس طرف, لیکن کون بنوانا چاہتا تھا اور کس نے نہیں بننے دیا. اور یہ نواز شریف صاحب کی مہربانی ہے کہ اگر انہوں نے ان کے پاس کوئی ایسی چیز آئی تو انہوں نے مطلب ان کو اگنور کیا, ورنہ شاید آج اس سے بھی برے حالات ہوتے. تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, یہ سیاست ہے پاکستان کی, اور وہ جس لیول پر گئے ہوئے تھے وہ کچھ بھی کر سکتے تھے, کچھ بھی کر سکتے ہیں. چلیں جی, میں عماد حسن صاحب آپ سے جاننا چاہتا ہوں, بلکہ سندھیا صاحب یہ پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ ہمارے سینئر آپ سے پہلے سوال کریں, لیکن اسی دوران آپ سے رابطہ بند ہوتا ہے. یہ بتائیے گا کہ ایک تو آج زلفی بخاری کے جو انکشافات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں, وہ ایک بات کر رہے ہیں, پھر موجودہ جو حکومتی وزراء ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ کھرا جو ہے وہ پی ٹی آئی کے پاس جاتا ہے اور یہ ان کی سہولت کاری کر رہے تھے, اور ظاہر ہے ابھی کورٹ مارشل ہونا ہے, بہت سی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں گی. آپ کیا دیکھ رہے ہیں, صورتحال اصل میں کیا ہے, یہ سیاسی جماعتوں میں کیوں ہلچل پیدا ہو گئی اس گرفتاری کے بعد؟ دیکھیں, پہلے تو میں معذرت خواہ ہوں, ذرا رابطہ بحال نہیں ہو رہا تھا, انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے. اور دوسرا, پوری قوم کو آپ سب کو جشن آزادی مبارک. اب بات ہے جنرل فیض حمید کے حوالے سے, تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم کس سیاسی جماعت پر اعتماد کریں. یعنی عمران خان کے لیے کیا ان کی سہولت کاری نہیں ہوئی؟ کیا جب وہ کور کمانڈر پشاور تھے تو وہ عمران خان کے ساتھ ملاقاتوں کے لیے نہیں آ رہے تھے مسلسل؟ محمود خان جو سابق وزیر اعلیٰ ہے ان کی منتیں نہیں کر رہے تھے جب عمران خان ان سے ذرا ناراض ہو گئے تھے کہ مجھے عمران خان سے ملوا دے, اور پھر وہ عمران خان کو ملے بھی. پھر جب عمران خان نے لاہور سے لانگ مارچ کا آغاز کیا تو اس کی منصوبہ بندی کس نے کی تھی اور یہ کس نے کہا تھا؟ ایک سابق وفاقی وزیر کے گھر عارف علوی اور عمران خان کے ساتھ فیض حمید کی ملاقات نہیں ہوئی تھی اسلام آباد میں. لیکن اس کا دوسرا رخ بھی دیکھتے ہیں. کیا اسی مسلم لیگ نون نے جو علم اٹھایا تھا, جو بیانیہ بلڈ کیا تھا سول سپرمیسی اور ووٹ کو عزت دو, تو پھر اس کے بعد کیا اسی مسلم لیگ نے باجوہ کو ایکسٹینشن نہیں دی تھی؟ کیا ان کے اپنے ممبران سینٹ میں دوسری طرف نہیں چلے گئے تھے؟ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں پھر شکوہ کرتی ہیں کہ تمام تکلیفیں سیاسی جماعتوں کو اٹھانا پڑتی ہے اور مسلسل سیاستدان ذمہ رہتے ہیں. لیکن سیاسی جماعتوں کا اپنا کردار بھی تو انتہائی کمزور ہے. وہ تو یکسوئی کے ساتھ سول سپرمیسی کے لیے بھی آگے نہیں بڑھے, پارلیمان اور آئین و قانون کی بالادستی کے لیے بھی آگے نہیں بڑھے, بلکہ بڑھے تو صرف اسی لیے بڑھے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کی قربت کیسے حاصل کروں. میاں نواز شریف یقیناً جی ٹی روڈ پر نکلے تھے اور سول سپرمیسی کا نعرہ لگایا تھا اور پوری قوم ان کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی تھی. لیکن آج ان کی پارٹی کی حکومت ہے اور وہ کس پوزیشن پر ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے تو ہم بعد میں گلہ کریں گے. ہم لوگ جو ہمیشہ جمہوریت اور پارلیمان کی بالادستی اور آئین و قانون کی بالادستی کے لیے صحافت کرتے رہے, لڑتے رہے اس میدان میں, ہمارا گلہ تو پہلے اپنے سیاسی جماعتوں سے ہے کہ ان کا کردار کیا رہا. جب وہ ٹھیک ہو جائیں گے, عمران خان جیل میں ہے تو ان کے پیروکار کہتے ہیں کہ وہ ڈٹ کر جیل کاٹ رہے ہیں, لیکن کیا انہوں نے بار بار ڈیل کی کوشش نہیں کی؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ اس طرف بھی دیکھے تو یہی صورتحال ہے اور اس طرف بھی دیکھے تو یہی صورتحال ہے. تو ہمیں بتایا جائے کہ ہم کس پر اعتماد کریں, کس سیاسی جماعت پر. رہی بات فیض حمید کی, تو پھر ہمیں اب کھل کر بولنا پڑے گا کہ فیض حمید کی شخصیت سے نہ صرف ہمارے جمہوریت اور ہمارے آئین و قانون کو بے تحاشا نقصان پہنچا, جمہوریت کو یوں پہنچا کہ 34 ممبران نے 64 ممبران کو سینٹ میں شکست دی تھی, اور کرنل لیاقت کے معاملے سے تمام دنیا واقف ہے. اس سے بھی واقف ہے کہ کرنل لیاقت کو منتخب پارلیمان کا ہیڈ کس نے بنایا تھا اور اس کا کیا کردار تھا. اور دوسرا حوالہ یہ ہے
کہ جس ادارے میں اس نے آئین و قانون کی حلف کی سربلندی کی قسم اٹھائی تھی، اس ادارے کے ساتھ انہوں نے کیا یعنی جب وہ کور کمانڈر تھے تو پھر وہ ایک سیاسی جماعت کو ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لاہور سے آپ لانگ مارچ روانہ کریں، تو کیا مقاصد تھے؟ اپنے چیف بننے کے لیے، یعنی پورے ایک پولیٹیکل پولرائزیشن کو انہوں نے بلڈ کیا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک میں تسلسل کے ساتھ ایسے واقعات ہو رہے ہیں اور تمام اب یہ پہلی مرتبہ ایک مثال جو ہے وہ سیٹ ہوئی ہے اور ان کا کورٹ مارشل بھی ہونے جا رہا ہے، لیکن اس دوران جو ہے وہ مختلف سیاسی جماعتیں رابطے میں رہی یا نہیں لیکن ایک دوسرے پر جو ہے وہ الزامات لگا رہی ہیں، بالخصوص پاکستان تحریک نون اور پی ٹی آئی کے درمیان یہ معاملہ چل رہا ہے۔ اس پہ مزید بھی بات کریں گے اور اپنے نیکسٹ ٹاپک پہ بات کریں گے۔ بریک کے بعد ساتھ رہیے گا۔